بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق کیوں دی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بیرور ہوئے۔ اس دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منزل پر قدم رکھ چکی تھیں جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مٹبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوے میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حضرت حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی اور جوان مردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمنوں کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئیں اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کی عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب کا شکار تھے کہ ان کا خیال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اسی خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے، بڑے پرتقاب اور محبت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، عمر کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا، کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم جانتے ہو کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہیں؟ بالکل جانتا ہوں، تم اس کو اپنی حوالہ عقد میں لے لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور غور سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا۔
نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانی میں اتار رکھا تھا۔ وہ ایک دن بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس ضمن میں بات کی، انہوں نے چپ سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ سے پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر ہے۔ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان قلب ہو گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام جانثار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا اور حرب نبوت میں داخل ہو کر ام المومنین کے اعزاز سے مشرف ہوئیں۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے موجود تھیں، ایک حضرت سودا بن زمع رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگر تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کی شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرق کی جانب تھا۔ حضرت شاہین رضی اللہ تعالی عنہا کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں گہری دوستی تھی اور ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہٰذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جہالت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں ایسے بھی لوگ ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گراں گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ پھر میں نے اس سے کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ہی ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہ ہی تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر نازا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجوع کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کو طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا اور وہ بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اوتاہٹ یا بیزاری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو، ان کی عدت اور گنتے رہو۔ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شکایت کے بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھیں، جس سے ان کا جذبہ فدیت ظاہر ہوتا ہے۔ در نساء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ حفصہ سے رجوع کر لے، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں یہ عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں ہاتھ ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام تر جرات اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ نے ان کی التجا سن لی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور اس کا ایک سبب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔